یہ واقعہ آج سے 7 سال پہلے راولپنڈی میں رہنے والے لڑکے کا ہے جس کا نام حسن تھا۔ یہ بات عید الرضا کی ہے جب حسن ایک ریسٹورینٹ میں جاب کیا کرتا تھا۔ وہ کافی سالوں سے وہاں پہ کام کرتا آ رہا تھا، لیکن اس سال اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس چیز نے اس کی مینٹل ہیلتھ کو پورے طریقے سے برباد کر دیا۔ حسن جس ریسٹورینٹ میں کام کیا کرتا تھا، اس ریسٹورینٹ سے اس کے گھر تک کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا۔ اس قبرستان والی سڑک پہ دن کے وقت بہت زیادہ ٹریفک کا شور ہوتا تھا، لیکن جب حسن آدھی رات کو ریسٹورینٹ سے گھر واپسی کی طرف نکلتا تھا تو وہ سڑک بہت زیادہ سنسان ہوتی تھی اور اسے اس جگہ سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ تو یہ بات سال 2017 عید کے دوسرے دن کی ہے جب حسن معمول کی طرح کام کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ اس ریسٹورینٹ میں حسن کا کام کچن میں ہوا کرتا تھا۔ وہ وہاں پہ برگرز وغیرہ بنایا کرتا تھا اور اگر کبھی ڈلیوری بوائز اویلیبل نہ ہو تو حسن ڈلیوریز بھی کر دیا کرتا تھا، کیونکہ باقی کے سٹاف سے زیادہ حسن کو راستوں کی صحیح سمجھ تھی۔ تو اس ریسٹورینٹ کا جو مالک تھا اس نے عید کے دوسرے دن قربانی کی تھی۔ اس نے قربانی کا گوشت اپنے سٹاف میں بھی تقسیم کیا تھا۔ باقی کے سٹاف کی طرح حسن نے بھی اپنے گوشت کے پیکٹ کو فریج میں لگا دیا تھا کہ گھر واپس جاتے وقت وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سارا سٹاف اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ عید کی وجہ سے جیسے جیسے رات ہو رہی تھی ریسٹورینٹ میں رش بھی کافی زیادہ بڑھ گیا تھا اور ڈلیوری کے لیے بھی کافی آرڈرز آ رہے تھے، لیکن اس وقت وہاں پہ ایک ڈلیوری بوائے موجود تھا۔ تو مینیجر نے حسن کو بتایا کافی آرڈرز ڈلیوری کی وجہ سے کینسل ہو رہے ہیں، ایک ڈلیوری بوائے کافی نہیں ہے جو ان سارے آرڈرز کو پہنچا سکے، تو اسے آج اپنا کچن کا کام چھوڑ کر ان ڈلیوریز کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ کچن میں باقی 3 لوگ ہیں، وہ وہاں پہ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ تو حسن نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس رات سارے آرڈرز وقت پہ ڈلیور کر رہا تھا۔ کام کرتے کرتے اب رات کافی ہو چکی تھی اور ریسٹورینٹ کو بند ہونے میں صرف 1-1.5 گھنٹہ ہی باقی تھا، اور اب ریسٹورینٹ میں بھی اتنا زیادہ رش نہیں تھا۔ باقی کا سارا سٹاف ریسٹورینٹ کی صفائی میں لگ گیا کیونکہ ان کو اب ریسٹورینٹ کلوز ہی کرنا تھا۔ تو اچانک سے فون کی گھنٹی بجی اور ان کو ایک آرڈر آیا۔ وہ آرڈر بھی ڈلیوری پہ تھا۔ تو انہوں نے یہ آرڈر ڈلیور کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ آپ یہ آرڈر خود پک اپ کر لیں کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے اور سارا سٹاف گھر واپس جا رہا ہے اور ریسٹورینٹ کلوز ہونے والا ہے۔ تو جس نے آرڈر کے لیے کال کی تھی اس نے کہا کہ میں کسی وجہ سے آرڈر پک اپ نہیں کر سکتا، آپ کسی طرح مجھے یہ آرڈر ڈلیور کروا دیں، میں اس کے لیے ایکسٹرا پے بھی کر دوں گا۔ تو جب حسن نے ایڈریس پوچھا تو وہ ایڈریس حسن کو گھر جاتے ہوئے راستے میں ہی پڑنا تھا، تو وہ ڈلیوری کے لیے مان گیا اور اس نے وہ آرڈر لے لیا۔ باقی کا سٹاف جا چکا تھا اور اب بس کچھ ہی لوگ تھے جو اس آخری آرڈر کو بنانے میں مصروف تھے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آرڈر تیار ہو گیا تو حسن اپنے ساتھ وہ آرڈر جو اسے ڈلیور کرنا تھا اور گوشت کا پیکٹ لے کر ریسٹورینٹ سے نکل گیا۔ رات بھی کافی ہو گئی تھی اور سڑکیں بھی بہت سنسان تھی، بہت کم ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی گاڑی گزر کر جا رہی ہو۔ 5 سے 10 منٹ سفر کرنے کے بعد حسن اس قبرستان والے راستے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اکیلا اس راستے سے گزر رہا تھا۔ قبرستان کے پرانے اور لمبے درختوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ درخت سڑک کی طرف جھکے ہوئے تھے، ان کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے درختوں نے سڑک کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہو۔ حسن نے اسی ڈر کی وجہ سے اپنی بائک کی رفتار بڑھا دی۔ اس قبرستان والے سنسان روڈ پر حسن اکیلا بائک چلا رہا تھا۔ پھر اچانک سے سڑک کے ایک طرف ایک عورت نظر آئی جو کہ اسے وہاں پر رکنے کا اشارہ کر رہی تھی، لیکن حسن رات زیادہ ہونے کی وجہ سے بائک روکنا نہیں چاہتا تھا اور اسے آرڈر بھی ڈلیور کرنا تھا، اس لیے اس نے اپنی بائک کو نہیں روکا اور وہاں سے گزر گیا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد حسن کو پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ وہی عورت تھی جسے حسن ابھی پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، لیکن حسن حیران تھا کہ وہ اس عورت کو کافی پیچھے چھوڑ آیا ہے، لیکن آواز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے پیچھے بیٹھ کے رو رہی ہو۔ حسن نے ڈر کے مارے اپنی بائک کی رفتار کو اور تیز کر دیا، لیکن اسے ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی قدم اس کی بائک کے ساتھ ساتھ اسی رفتار میں بھاگ رہے ہوں۔ حسن بہت ڈر چکا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اس کے پیچھے کون بھاگ رہا ہے۔ اسی بیچ اس کی بائک کا بیلنس آؤٹ ہوا اور وہ نیچے گر گیا۔ حسن کو بائک سے گرنے سے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی تھی، لیکن وہ بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ ابھی بھی اسے رونے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے کوئی اس کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہو۔ وہ کھڑا ہو کر اپنے آس پاس دیکھنے لگا کہ آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ پھر اچانک سے اسے اپنے پیچھے سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بھاگتے ہوئے اس کے قریب آ رہا ہو۔ حسن نے بنا پیچھے دیکھے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ بھاگتے ہوئے قبرستان میں پہنچ گیا۔ رات کے اس اندھیرے میں قبرستان اور بھی خوفناک لگ رہا تھا، لیکن حسن ان آوازوں کی وجہ سے باہر روڈ پر بھی نہیں جا سکتا تھا، تو وہ ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنی بائک کی طرف دیکھنے لگ پڑا۔ پھر جو اس کے ساتھ ہوا اس چیز نے اس کو اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس درخت کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنی بائک کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی جو کہ بہت ہی عجیب طریقے سے چلتے ہوئے اس کی بائک کی طرف آ رہی تھی۔ دیکھنے سے وہ ایک عورت لگ رہی تھی اور وہ چلتے ہوئے حسن کی بائک کے پاس پہنچ چکی تھی۔ پھر اس نے زمین پر پڑا ہوا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ یہ وہی گوشت تھا جو ریسٹورینٹ کے مالک نے حسن کو دیا تھا۔ حسن یہ سارا منظر اس درخت کے پیچھے کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت اس گوشت کو اس طریقے سے کھا رہی تھی جیسے کوئی جانور بھی نہ کھاتے ہوں۔ حسن کی حالت یہ دیکھ کر بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں اس سے کوئی آواز نہ نکل جائے اور اس چیز کا دھیان اس کی طرف نہ پڑ جائے۔ حسن بس اپنے دل میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اسی کا کھڑا تھا۔ پھر پتہ نہیں کب وہ زمین پر
गिरा और बेहोश हो गया। अगले दिन जब हसन की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पे था। उसके आसपास के घर वाले और रेस्टोरेंट का मालिक भी मौजूद था। वो सब हसन से पूछने लगे कि उसे क्या हुआ था और वह कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रहा था। तब हसन ने उन सबको रात में होने वाला मामला बताया। वह सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गए। उसके बाद हसन के घर वालों ने एक आलिम से बात की और हसन को उनसे मिलवाया। उस आलिम ने बताया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम वहाँ से जिंदा बचकर निकल आए, क्योंकि ये रात को उस कब्रिस्तान की तरफ से कच्चा गोश्त लेके गुजर रहा था जिसकी खुशबू ने उन जिन्नात को उसकी तरफ आमादा कर दिया। और इसने ये अच्छा किया कि उस गोश्त को सड़क पर छोड़कर दूसरी तरफ भाग गया, वरना अगर ये भी उस गोश्त के साथ उस जगह मौजूद होता तो पता नहीं जिन्नात इसके साथ क्या करते। हसन का कहना है कि इसके बाद उसने उस कब्रिस्तान वाली साइड से गुजरना बंद कर दिया और आज तक वो वहाँ से रात को दोबारा नहीं गुजरा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।